ذرا سامنے آ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک بدن ہے اور ایک روح ہے۔ روح اصل ہے، بدن اس کی سواری ہے۔ جیسے ہم لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں، اصل سوار ہے، سواری نہیں۔ سوار کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر کوئی سواری کو بچایا، سوار کو نہیں بچایا تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ ربی کار بچ گئی، کار والا نہیں بچا تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ہم لوگ جو آئے ہوئے ہیں وہ روح کو بچانے کے لیے آئے ہیں، جسم کو نہیں۔ جسم اس کے لیے بہت مختصر زندگی ہے جسم کی، روح کی زندگی بڑی لمبی۔ عالم ارواح میں روح شروع ہوئی، جنت تک بھی روح رہے گی۔ روح کی زندگی بڑی لمبی ہے، جسم کی زندگی مختصر۔ جسم کے لیے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، بہت زیادہ 100 سال جسم کے لیے، لیکن روح کے لیے زندگی وہ بڑی لمبی زندگی۔ اور ہم جو آئے ہیں یہ سیکنڈ عالم۔ پہلا عالم ہمارا عالم ارواح تھا، اب ہم آئے ہوئے ہیں عالم دنیا میں۔ نیکسٹ جائیں گے عالم برزخ، اس کے بعد جائیں گے عالم آخرت۔ 4 عالم میں انسان پار ہو کر منزل جنت کو جاتا ہے۔ تو جنت کو جانے کے لیے جو اصل عالم ہے بنیادی طور پر وہ یہ عالم دنیا، جس میں اصل روح کا امتحان۔ روح کیا ہے؟ 2 حکم ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا، ہم لوگ زندہ ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہوگا، ہم لوگ مردہ ہو جائیں گے۔ روح نکلنے کے بعد بدن کو لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ بدن چاہے کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، لے جا کر کہاں دفن کریں گے؟ قبر میں۔ روح رہے تک ہماری عزت، ہمارا نام بھی روح رہے تک۔ ہمیں جو نام رکھا جاتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام ہمارا نہیں، روح کا۔ اس لیے ہمارے مرنے کے بعد لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ میت کہاں ہے؟ جنازہ کہاں ہے بھی پوچھتے، نام لے کر پوچھتے ہیں۔ جنازہ کہاں رکھو ہی؟ پتہ چلا روح نکل گئی تو ہمارا بدن کیا ہو جائے گا؟ جنازہ ہو جائے گا، میت ہو جائے گا۔ ہمارا نام ہی نہیں رہے گا، ہماری جائیداد نہیں رہے گی، ہمارا رشتہ نہیں رہے گا، ہماری عزت نہیں رہے گی، ہماری سیٹ نہیں رہے گی، ہماری کرسی نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیا نہیں رہا تو؟ روح نہیں رہی تو۔ روح ہے سب کچھ ہے، روح نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ اسی لیے کہا زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کا منشا کیا؟ کوئی کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی خبر کے بارے میں فکر مند بنانا، بس۔ ہر ایک کو اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند بنانا، بس۔ ہر ایک سے یوں کہا جائے گا بھئی اپنی خبر کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی جنت کی فکر کرو، اپنی موت کی فکر کرو۔ ہر ایک کو اتنا ہی کہا جائے گا۔ ہر ایک کو آپ کے آنے سے ظاہری اعتبار سے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ عربی بعض مرتبہ مارکیٹنگ ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ مارکیٹنگ، اگر کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے تو اسے کمیشن ملتا ہے۔ یہاں ہمیں کوئی کمیشن نہیں ملتا۔ لوگ دماغوں میں کیا ڈالتے ہیں؟ ارے بھئی یہ ان کی مارکیٹنگ بہت ہو رہی، بھئی تبلیغ والوں کی کیا مارکیٹنگ ہو رہی ہے؟ میں بھی میری آخرت کے لیے کام کر رہا ہوں، آپ بھی آپ کی آخرت کے لیے کام کرو۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم کام کب تک کریں؟ فرمایا اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہارے دل اور دماغ میں آخرت بس جائے۔ آخرت اگر بس گئی تو آپ کی تشکیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ آٹومیٹک نمازی بن جاؤ گے۔
آٹومیٹک ذکر کرنے والے بن جاؤ گے، آٹومیٹک تلاوت کرنے والے بن جاؤ گے، آٹومیٹک اللہ کے راستے میں جانے والے بن جاؤ گے، آٹومیٹک آپ کو اپنے قبر کا ڈر پیدا ہوگا۔ 3 چیزوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 1 زندہ قبرستان، جس کو ہاسپٹل کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صحت مند بنایا۔ قریب میں نیمانس میں ہے، جا کر دیکھیے، خوبصورت بدن والی مرد اور عورت، بہترین، لیکن تو ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا، کھانا پاخانے کے درمیان تمیز نہیں ہے، خوبصورت سب کچھ ہے لیکن کھانا پاخانے کے درمیان تمیز نہیں، دماغ ایک اسکرو ہزاروں کے پڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے تیری صحت یہ میری دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو۔ کب تک؟ بیماری ہونے سے پہلے۔ اغتنم خمسا قبل خمسین، اس میں ایک صحت کا قبل مرضک، تمہاری صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ بیمار ہونے کے بعد رو کر کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ بیمار ہونے کے بعد روتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد گر گراتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد مانگتے ہیں، حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو۔ صحت ملتے ہی کتنے لوگ کرونا میں توبہ کیے، کرونا سے صحت ملی، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا مردے کو، اپنے گھر کے مردوں کو خود غسل دیا کرو۔ اپنے گھر کے مردے جب غسل دو گے، یاد آئے گا ایک دن ہمیں بھی غسل دیا جائے گا۔ اور ہر یہ غسل دینے سے پہلے ہر انسان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، کیا بہترین نمازی تھا بھائی، اچھائیاں بیان کرتا ہے، کتنا ذکر کرتا تھا، کتنا فکر کرتا تھا، بے سچ بولتا تھا، یہ بیان کریں گے۔ کوئی اگر کسی کے جنازے پر بولے کہ بھائی کتنا بڑا جھوٹا تھا انہیں، تو وہ تعریف کیا؟ وہ جھوٹا مر گیا اگر کوئی کہے تو تعریف ہے وہ۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر گئے، تو حضرت سے کہا حضرت دعا فرمائیے۔ حضرت نے کہا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ وہ کہنے لگے نہیں حضرت، یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے۔ کہا کیوں بھائی؟ تو بڑا اچھا آدمی نا، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، تو جب تو اچھا سمجھتا ہے تیرا بیٹا تیری طرح بننے میں تجھے حرج کیا ہے؟ کہا حضرت نہیں، میں بڑا برا انسان ہوں، میرے سوچ اچھے نہیں، میرے خیال اچھے نہیں، میری صحبت اچھی نہیں، میری عادت اچھی نہیں، میری طرح میرا بیٹا نہیں بنا، تمہاری طرح میرا بیٹا بنا، اس کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے ہوگا؟ جب تک تو نہیں بدلے گا تیرا بچہ نہیں بدلے گا۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا بچہ نیک بننا تو تجھے نیک بننا ہوگا۔ جب تک تو نیک نہیں بنے گا تیرا بچہ کیسا نیک بنے گا؟ بچہ ہو تیرا نیک بنے میری طرح، وہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے اندر احساس پیدا کرنا، ہمیں لوگا نیک بن جانا۔ کم از کم ہمیں آئینک کے سامنے کھڑو کو اپنے آپ کو نیک بول سکتی ہیں کیا؟ ہم نہ کون بھی بولے بھائی، کون بھی ضرورت نہیں، انہیں کہ کو میرے بارے میں برا بول رہا، انہیں کہ کو میرے بارے میں برا بول رہا، انہیں کہ کو میرے بارے، ٹھیک ہے بھائی، کون بھی برا نہیں بولتے۔ تجھے اپنے آپ کو نیک بولتا ہے کیا؟ تو بولتا ہے کہ اپنے آپ کو نیک چھوڑا، انہیں بولتا نہیں، انہیں بولتا نہیں، انہیں بولتا، انہیں بولتا نہیں، کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو نیک بولتے کہ نہیں بولتے؟ اگر یوں کہا جائے کہ بھئی، اگر یوں کہا جائے قسم کھاؤ میں نیک ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں، قرآن پاک رکھ کر قسم کھاؤ، اگر کوئی کہے قسم کھا سکتی ہیں کیا؟ ہے نہیں ہے برائی ہمارے اندر؟ جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، خود سے برا کوئی نہ رہا۔ اس لیے کسی کے بارے میں ہمیں عیب نہیں دیکھنا، انہوں کیسا، انہوں کیسا، انہوں کیسا، انہیں بڑا، انہیں کیا، انہیں بڑا، چھوڑ ڈالو، وہ سب چیزیں چھوڑ ڈالو۔ میں ہوا، میرا کام ہوا، میری عبادت ہوئی، میرا اللہ ہوا، میرے بس میں کتنا ہے میں اپنے آپ کو سدھار لوں، میری بیوی کو سدھار لوں، میرے بچوں کو سدھار لوں، یہ میرا عالم۔ گاؤں والوں کو سدھارنے کے چکر میں خود بگڑ نہیں جانا، گاؤں والوں کو سدھارنے کے چکر میں خود بگڑ نہیں جانا۔ سب سے پہلے ہم نیک بن گئے، ہم ہی دیکھ کر دوسرے نیک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ لوگ کہیں گے بھئی دیکھو کیسا انسان، ایسا انسان بنو جی۔ لوگ اس کے موت پر رش کریں گے، اس کے جنازے پر رش کریں گے۔ اس کے لیے دعوت کی محنت صرف فکر پیدا کرنے والی محنت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور تیسری جو نصیحت حاصل کرنے کی چیز وہ قبرستان میں جا کر کہو کیسے کیسے لوگ آرام کر رہے ہیں۔ ہاں، بولنے والے کون کون؟ خدا نے بھی فرصت نہیں بھی، ہم نہ نماز پڑھنے آؤ گے تو خدا نے بھی فرصت نہیں بولنے والے اب خبر میں پڑے ہی کیا؟ ویسا سب جنے بول لے پھر لکھتے سو، ہم نہ خدا نے بھی فرصت نہیں بھی،
ہم نہ ملنے بھی فرصت میں بھی ہمیں بہت بزی. اب خبر میں کیا بزی؟ اللہ بتا رہا نہیں بتا رہا؟ انتہائی بزی انسان خبر میں سویا ہوا ہے نہیں ہے؟ کوئی بھی ہو تیری آخری منزل یہ، اس منزل کو یاد کر، تمام منزلیں اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بنا دے گا. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں. یا اللہ تیری بندگی سیکھنے کے لیے تیرے راستے میں آئے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم میں ہر ایک کو تیرا بندہ بنا دے، ہمارے اندر سے گندگی نکال دے. یا اللہ ہر طرح کی گندگی ہمارے اندر سے نکال دے. نیک صالح بنا، اچھا انسان بنا. یا اللہ تجھے راضی کرنے والا بنا. ہمارے گھر کو بھی اچھا گھر بنا دے. ہمارے بچوں کو سدھار دے، ہمارے عورتوں کو سدھار دے، ہمارے خاندان کو سدھار دے، ہمارے دل کو بدل دے، ہمارے نظروں کو بدل دے، ہمارے سوچ کو بدل دے، ہمارے فکر کو بدل دے. یا اللہ دعوت کی عالی محنت میں ہم نے تجھے پانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں مہمان بن کر پڑے ہوئے ہیں. یا اللہ تیرے گھر میں مہمان بنا کر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم میں سے ایک کا تعارف تجھ سے ہو جائے. یا اللہ کسی کے ملنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو اپنا تعارف انٹروڈکشن کراتے ہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں. یا اللہ تجھے نہ ہم جانتے ہیں نہ ہمیں تو جانتا ہے. ہم تیرے گھر میں آ کر پڑے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں. یا اللہ تو بھی ہمارا بن جا. یا اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے، تو بھی ہمارا بن جا، ہمیں بھی اپنا بنا لے. یا اللہ ہمارے دنیا کے تمام تقاضوں کو سلوٹوں میں پورا فرما، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے. یا اللہ بڑے سے بڑے محل میں کیوں نہ ہو، ہمیں جا کر سونا اسی قبر میں ہے. یا اللہ اس قبر کی اللہ استحضار ہمارے اندر پیدا فرما، اس قبر کا ڈر ہمارے اندر پیدا فرما، تیرے سامنے حاضری ہونے کا خوف پیدا فرما. یا اللہ ہماری زبان سے جھوٹ کو مکر کو نکال دے، ہماری نظروں سے خیانت کو نکال دے، ہمارے سوچ سے نکال دے، ہمارے فکروں سے نکال دے، ہمیں نیک بنا دے، تیرے بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے بار بار تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، بار بار تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، بار بار تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. پورے خاندان کو تیرے راستے میں نکالنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام ساتھیوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما. یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے نیک صالح بنا کر یا اللہ نیک برگزیدہ بندوں کے صف میں شامل فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله. اللہ